عنا ان شاء اللہ ابو القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ. اس میں اکثریت ذاکروں کی ہے، آپ کو تو یاد ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں نے اس حدیث پر مجلسیں بھی پڑھی ہوں گی. ارشاد حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یا بعض کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو، جملہ انشائیہ ہو. تو جملہ انشائیہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دعا کے معنی میں ہو، اور اگر دعا کے معنی میں ہے تو کیا مطلب ہوا؟ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر جو امام سے محبت کرے. گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا، محبوب خدا بننا ہے محب حسین ہو جاؤ، معشوق خدا بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ. یا دوسری روایت جو میں نے عرض کی وہ بھی مشہور ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہے. پھر نسخہ دیا پیغمبر نے، ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہیے تو حسین کے پاس آؤ. بغیر حسین کے نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ نجات مل سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آخر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اتنا زیادہ ان کا تذکرہ کیوں ہے؟ اتنا زیادہ جو ہے وہ، جس کو دیکھیے حسین 2 مہینہ 8 دن تو امام حسین کی بات ہوتی ہی ہے، ان کی عزاداری ہے. اس کے بعد صاحب گزر گئے، یہ بھی ایصال ثواب کی مجلس ہے. تو اب کیا ہے صاحب، وہ ابا مر گئے تو حسین، اماں مر گئیں تو حسین، کبھی سیم کے نام پر، کبھی 40ویں کے نام پر، کبھی برسی کے نام پر. سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اب یہاں آدمی سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یار یہ اتنا امام حسین کیوں کرتے ہو؟ اتنا زیادہ کربلا کا ذکر کیوں ہے؟ آخر حضرت علی بھی تو امام ہی ہیں اور مظلوم ہیں یا نہیں ہے مولا؟ السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقہ، سلام اس علی پر کائنات کے پہلے مظلوم پر جس کا حق چھینا گیا. تو مولا بھی مظلوم ہے نا، بلکہ جو ہے وہ ایک کیا نام ہے، جار جرداق، ایک مسیحی ہے جس نے مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ پر کتاب لکھی، عربی میں، عرب زبان مسیحی ہے، لبنانی ہے. جار جرداق نے کتاب لکھی مولا سے متعلق، صوت عدالت الانسانیہ، جس کا ترجمہ اصلاح سے چھپا ہے، ندائے عدالت انسانی کے عنوان سے مولانا باقر صاحب قبلہ مرحوم نے کیا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب چھپی تو وہ مسلمان تو نہیں ہے نا. کون؟ جار جرداق کرسچن ہے. کسی نے کہا یار تم سے جو ہے وہ علی سے کیا مطلب، تم مسلمان تو نہیں ہو، تم نے علی کے بارے میں کتاب کیوں لکھی؟ وہ اچھا، جار جرداق پیشے سے وکیل تھے، قانون میں اس آدمی نے پی ایچ ڈی کی تھی. تو جار جرداق کہتا کہ بھائی میں چونکہ پیشے سے وکیل ہوں، میرا مقدس پیشہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں. میں نے جو انسانی تاریخ پڑھی ہے، مجھ کو نہیں لگتا کہ علی سے بڑا مظلوم کوئی ہے، اس لیے میں نے علی کے متعلق کتاب لکھی. تو کہنے کا مطلب بھیا امیر المومنین سلام اللہ علیہ بھی تو مظلوم کائنات ہیں.
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی تو مظلومہ ہیں. مولا کا دن کتنے ذکر کتنے دن ہوتا ہے؟ 19 20 21 رمضان. یا شہزادی سلام اللہ علیہ کا تذکرہ قدیم زمانے میں تو زنانہ تابوت، اب تو الحمدللہ شروع ہوا ہے. تو چلیے صاحب 15 دن 20 دن بس نا. امام حسن علیہ السلام ایک دن وہ 20 محرم میں 28 سفر نکل جاتی ہے، نانا نواسے کا ماتم میں ایک پوسٹر چھپ گیا. سوال یہ ہوگا نا کہ جب سارے امام ہیں تو امام حسین ہی کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ ایک سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہی ذکر اتنا زیادہ، جہاں دیکھیے حسین 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 حسین، جہاں دیکھیے. میں آپ کو اپنے ساتھ بیتا ہوا قصہ سناتا ہوں. مچھلی پٹنم ایک جگہ ہے آندھرا میں، تو وہاں میں رمضان کے بعد 3 مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں. حیدرآباد میں ایک جگہ گھاٹ کیسر، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں مہدی عباس صاحب، بڑے مخلص مومن آدمی، خدا ان کی توفیقات میں. ان کو کیا شوق ہوا، وہ 300 کلومیٹر گاڑی اٹھائی چلے آئے مجلس سننے کے لیے. پھر واپسی میں انہی کی گاڑی سے حیدرآباد واپس گئے. تو ان کا جو ڈرائیور تھا اس کو 2 بار پکارا انہوں نے، حسین یہاں آؤ، حسین یہاں آؤ. جب کھانے کی بات آئی تو ہم نے کہا بلا لیجیے ڈرائیور صاحب کو، ساتھ میں کھا لیا جائے. جو ہے وہ کہنے ہم نے دے دیا، کہیں کھا لے گا. تو ہم نے بہت اصرار کیا، کہنے آپ کو پتا یہ کون ہے؟ یہ نہیں کھائے گا ہمارے ساتھ. ہم نے کون ہے؟ کہ اس کا نام ہے حسین یادو. میں نے کہا حسین یادو مطلب؟ کہ اب آپ گاڑی میں میری چلیے گا واپسی میں تو میں خود ہی آپ سے بات کرواؤں گا اس کی. اور وہ ایسا کہ جس کو ہندی نہیں آتی، وہ وہاں کے تیلگو زبان کیا ہے آندھرا کی، اس میں بات کر رہا تھا. ڈاکٹر صاحب ترجمہ کر رہے تھے. تو اب جب گاڑی میں بیٹھے میں نے کہا بھائی حسین بھائی آپ تو یادو ہیں، تو آپ کا نام حسین یادو کیسے ہے، حسین کیسے ہے؟ تو کہنے لگا صاحب ہمارے گاؤں میں، یہ میرے سامنے کی بات، خود اس آدمی سے بات کی، ہمارے گاؤں میں 1 سال گیپ کر کے محرم ہوتا ہے اور علم لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ کوئی مسلمان شیعہ آبادی نہیں اس گاؤں میں شاید. تو اب جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ اس علم کے پاس منت کرتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے. میرے باپ کے بھی اولاد نہیں تھی، میرے باپ نے جو ہے منت کی علم کے نیچے کہ امام صاحب مجھ کو بیٹا دیجئے، میں آپ کا نام رکھوں گا. تو چونکہ ذاتی طور پر میں یادو ہوں، منت کی بنیاد پر حسین نام رکھا گیا، تو اب میرا نام حسین یادو ہو گیا. توجہ فرما رہا. میرے گاؤں میں 2-3 گھر ہیں کائس لالا لوگ، سب تعزیہ داری کرتے ہیں اور باقاعدہ فاقہ رکھتے ہیں 10 محرم کو. پچھلے سال تو پولیس والے آ گئے کہ بھائی کوئی اختلاف، تو دیکھا کہ صاحب کوئی لالا اپنے گھر سے نظر کا سامان لے کے نکلے، کہنے یہاں تو یار لالا لوگ نظر کرا رہے، یہاں کون سا ہنگامہ، واپس چلے گئے. وجہ کیا؟ ان کے جو مورث اعلیٰ تھے ان کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی. یہ تو میرے گاؤں کی بات ہے، ان لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں. تو نظر کی ان لوگوں نے، ان کے بزرگوں نے کہ اللہ بیٹا دے دے گا تو تعزیہ رکھیں. اتفاق سے جو اولاد ہوئی 10 محرم کو، تو جانتے ہیں کیا نام رکھا گیا 10 محرم کے؟ قتل لال. ہمارے گاؤں میں جو لالا لوگ ہیں وہ سب کس کی نسل سے ہیں؟ قتل لال کی نسل سے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آیا در حسین پر وہ خالی ہاتھ نہیں گیا. سوال اس بات کا یہ ہے کہ آخر امام حسین سلام اللہ علیہ کیا چیز ہے کہ اللہ نے اتنا ان کے حوالے کر دیا ہے، جو آئے گا خالی نہیں جائے گا. وجہ کیا ہے؟ صلوات در محمد. آ جائیے سر. تشریف رکھیے. وسیم بھائی آپ ابھی تشریف لائے ہیں تو میں ذرا سا ہلکا سا اشارہ عرض کر دوں، اس لیے کہ آپ مجلسی آدمی ہیں ماشاءاللہ. بات یہ ہماری چل رہی کہ آخر اتنا زیادہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ مظلوم تو ہمارے سارے امام ہیں نا، امام حسین ہی کے ساتھ کیوں؟ اچھا ادھر بھی دیکھیے کہ جتنا زیادہ خیال کیا جا رہا ہے، چاہے وہ خدا ہو، چاہے وہ مولا ہو، چاہے وہ رسول اللہ ہو،
چاہے وہ فرشتے ہوں. جتنا خیال امام حسین کا ہے کسی کا نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جواب اس کا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آج اگر اب یہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، میں دھیرے دھیرے دوسری طرف جانا چاہتا ہوں کہ سیدھی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ آج اگر میرا مولا نہ ہوتا، امام حسین سلام اللہ علیہ اگر نہ ہوتے تو نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ دین ہو سکتا ہے، مسلمان کا نام ہوتا لیکن اسلام اندر سے خالی ہوتا. کہاں سے کہہ رہے ہوں؟ میں کہا یہاں سے کہہ رہا ہوں. آپ پہلے جس یزید نے بیعت مانگی ہے امام حسین سے، اس یزید کو سوچیے آپ نے کیا بکواس کر رہا ہے. سنیے، دو تین چیزیں سنا دیتا ہوں. قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے وسیم بھائی، اور مختلف انداز میں ہے. من جملہ اس میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے 30ویں پارے میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں بولیے غفلت برتتے ہیں. یہ ویل کیا چیز ہے؟ مفسرین کا کہنا ہے ویل کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ جس میں شدید عذاب ہوگا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ عذاب شدید، جہنم کا نچلا طبقہ. ویل ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں، لیکن اگر آدھی آیت پڑھی جائے وسیم بھائی تو ترجمہ کیجئے فویل للمصلین، ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے. جہنم کا نچلا طبقہ کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. یزید نے بدماشی کیا کی ہے، آدھی آیت یہاں سے لے لی. اس کے بعد شراب کے بارے میں قرآن میں آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور نشے والی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. آپ کہہ دیجئے قل فیہما اثم کبیر، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال ہوتا ہے، آپ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے. تو شراب اور جوئے کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ لیکن وہ لوگ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں کیا کہا؟ جہنم کا نچلا طبقہ ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. یزید نے آدھی آیت کاٹ لی وہاں سے اور دونوں آیتوں کو ملا کے شعر کہتا ہے. دیکھیے یزید دین کو کہاں لے جانا چاہتا ہے. کہتا ہے ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں قرآن نے ان کے لیے لفظ ویل ضرور کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. یزید کا فتویٰ سمجھ میں آیا؟ کیا مطلب ہوا؟ یزید کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ مطلب شراب پی سکتے ہو، نماز کے قریب مت جانا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ ایک فتویٰ ہوا، یزید کتابوں میں لکھا ہوا یہ شعر، سمجھ گئے آپ؟ اور اسی لیے یہاں پر رک کے ایک جملہ میں کہتا ہوں، خاندان پر مت جائیے، بڑے باپ کا بیٹا ہے اس پر مت جائیے. اگر پہچاننا ہے نا یزیدی کون ہے آج کے زمانے میں، حسینی کون ہے آج کے زمانے میں، یہی یزید کا شعر پہچانوا دے گا. کیسے؟ کہ امام حسین کہاں شہید ہوئے مولانا صاحب؟ سجدے میں نا. اور یزید کیا کہتا ہے؟ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں. یہ بالکل سامنے بات، جو مسجد میں نظر آئے انہیں حسینی کہا جائے گا، چاہے جتنے بڑے گھر کا بیٹا ہو. اگر شراب پیتا ہے تو وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ ایک چیز ہے. یزید نے کیا کہا؟ نماز مت. جیسے سب کے سروں پہ طائر بیٹھے ہیں، ہلے کی اڑا، سب خاموش، کوئی بول نہیں پا رہا تھا. روایت کہتی ہے وسیم بھائی، فقامت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ، کہتنے میں اچانک حضرت زینب کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد اور نعت پیغمبر کے بعد اسٹارٹ جہاں سے کیا ہے
اس کو سمجھانے کے لیے 1 منٹ پیچھے جاتا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوئی نا، کوئی جرات دیکھے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، اور یہ کفار مکہ اور قریش اریسٹ ہوئے، پیغمبر کے سامنے لائے گئے۔ پیغمبر نے پوچھا بتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا توقع کرتے ہو؟ ان سبوں نے کہا وہی صاحب جو ایک کریم ابن کریم کر سکتا ہے۔ رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، یہ کہہ کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تو پیغمبر کا کرم تھا نا، آزاد کر دیا، یہ ان کا کرم تھا۔ لیکن آپ سماج کو کہاں لے جائیں گے؟ سماج نے ان کا نام رکھ دیا طلقاء۔ یہ جتنے آزاد ہوئے تھے نا، یہ سب کیا کہے جانے لگے؟ ارے فلانے طلقاء میں ہے، فلانے طلقاء میں۔ یہ مر گئے، فیملی نیم اپنی اولاد کو دے گئے، اب ان کی اولاد کو اولاد طلقاء کہا جانے لگا۔ اس میں جو اریسٹ ہوئے تھے، یزید کا باپ بھی تھا، دادا بھی تھا جی۔ اور جب آزادی ملی تو جنرل آزادی ہے سب کو، تو یزید کا دادا ابو سفیان بھی کون ہوا؟ طلقاء میں۔ باپ کون ہوا؟ طلقاء میں۔ یزید کون ہے؟ طلقاء کی اولاد ہے نا۔ روایت کہتی ہے، سنیے یہ جرات، جہاں دوسرے ملک کا سفیر نہیں بول سکتا، وہاں روایت کہتی فقامت زینب بنت علی، ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب کھڑی ہوئی، فرماتی ہے امن العادل یابن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد، کیا یہی انصاف ہے؟ یزید کے منہ پر اس کا ماضی یاد دلایا حضرت زینب نے۔ مطلب کیا ہوا؟ امن العادل یابن الطلقاء، یہ طلقاء کی اولاد، یہی انصاف ہے؟ مطلب کل میرے نانا نے تجھ سبوں کو آزاد کیا تھا، باپ دادا کو تیرے، آج اسی کی اولاد کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد جواب کاہے کا ہونا؟ آیت پڑھی تھی یزید نے نا، خطبہ تو طولانی وہاں نہیں جانا، مصائب پہ آ رہا، لیکن آیت جو پڑھی یزید نے، آیت کا جواب آیت سے، آیت کا جواب، آیت کیا پڑھی تھی اس نے؟ اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ آیت اس نے پڑھی۔ جناب زینب نے ہائے ہائے ہائے، ہماری جان قربان اس شہزادی پر، اتنے غموں کے باوجود کیسا حاضر دماغی تھی، کھڑی ہوئی، فرماتی ہے نسیت قول اللہ یا یزید، اے یزید، مطلب یہ ہے شاید وہ آیت یاد ہے، یہ آیت بھول گیا تو؟ اب جو شہزادی نے آیت پڑھی ہے، ایک صلوات پڑھیے، سناتا ہوں آیت۔ نسیت قول اللہ یا یزید، اے یزید بھول گیا اس آیت کریمہ کو، جہاں خدا فرماتا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما۔ کافر یہ نہ سوچے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ دن کے لیے مہلت دے دی ہے تو بہت اچھا ہے ان کے لیے۔ وہ کیا آیت پڑھ رہا تھا؟ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، مطلب میں وہ ہوں جس کو اللہ نے عزت دی، حکومت دی، اقتدار دی۔ زینب سلام اللہ علیہ نے کون سی کہ وہ آیت یاد ہے؟ یہ غور فرما، پورا قصہ نہیں پڑھوں گا، اسے پوری داستان ہے، پھر وہ توبہ کیا اس نے، کیا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں شام کی یہ پوزیشن ہے۔ مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی، پیچھے چلیے آپ، خبر آئی شام، کسی عرب نے پوچھا کیا ہوا؟ سنا علی قتل کر دیے گئے۔ کہاں؟ کہاں؟ کہا مسجد کوفہ میں۔